محترم ناظرین، ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیں، عین ممکن ہو کہ ان کی باتوں سے مجھے کسی قدر عبرت حاصل ہو، کیونکہ انسانوں کی باتیں تو ان کی اپنی ہی مفاد کے ارد گرد گھومتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ جانور محض آخرت کے بارے میں بات کرتے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل تیرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ بجد رہا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دو۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اپنی جس سے باز آ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مرغ اور کتے کی بولی سکھا دیا۔ انہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محض اتنی اجازت فراہم کی ہے۔ اگلے دن آزمانے کے خاطر گھر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی خادمہ اندر سے دسترخوان اٹھائی اور اسے باہر گلی میں جھاڑ دی۔ اس میں سے بچا روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا۔ مرغ فوراً اس ٹکڑے کی جانب لپکا اور کھا گیا۔ کتے نے کہا، تم نے زیادتی کی ہے، تم تو مٹی میں گرے ہوئے دانے بھی تلاش کر سکتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر تم روٹی کا یہ ٹکڑا میرے لیے چھوڑ دیتے تو میں اسے کھا کر اپنی بھوک کو مٹا سکتا تھا۔ مرغ نے کہا، تم فکر نہ کرو، کل مالک کا بیل مر جائے گا، تم گوشت خوب کھانا۔ اس شخص نے مرغ کی بات سن کر فوراً بیل کو بیچ دیا اور مرغ کو کتے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ اگلے دن مرغ نے پھر روٹی کا ٹکڑا ہضم کر گیا اور کتے نے پھر شکوہ کیا، اور دونوں کے درمیان ایک مرتبہ پھر گفتگو کا آغاز ہوا۔ مرغ نے کہا، مالک نے بیل بیچ دیا تھا اور وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن تم فکر نہ کرو، کل اس کا گھوڑا مر جائے گا اور تم پیٹ بھر کر گوشت کھانا۔ اس شخص نے گھوڑے کو بیچ دیا۔ تیسرے دن دونوں جانوروں میں ایک مرتبہ پھر گفتگو ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم جھوٹے، اور اگر میں تمہارے پیچھے لگے رہا تو بھوک سے مر جاؤں گا۔ مرغ نے جواب دیا، مالک نے گھوڑا بیچ دیا اور نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا، لیکن کل اس کا غلام مر جائے گا اور غریبوں اور فقیروں میں روٹی تقسیم کی جائے گی، تم بھی خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ اس شخص نے فوراً غلام کو بیچ دیا اور اس مرتبہ بھی نقصان سے محفوظ رہا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ جانوروں کی بولی سیکھنے کی وجہ سے وہ مسلسل نقصان سے بچتا چلا آ رہا تھا۔ اگلے دن کتے نے پھر مرغ سے شکوہ کیا کہ اے جھوٹوں کے سردار، تم کب تک میرے ساتھ جھوٹ بولتے رہو گے؟ مرغ نے کہا، میں اور میری قوم جھوٹ نہیں بولتے۔ مرغ نے کہا، اے کتے، تم فکر نہ کرو، کل مالک بذات خود مر جائے گا، اس کے گھر والے گائے ذبح کریں گے اور تم خوب کھانا۔ اس شخص نے جب مرغ کی منہ سے اپنی موت کی خبر سنی تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، تم جس طرح دوسری چیزیں بیچ کر نقصان سے محفوظ رہے ہو، اسی طرح اپنے آپ کو بیچ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قدرت نہیں ٹلتی، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس دوران اس شخص کی طبیعت بگڑ گئی اور نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اس گنہگار کی خطا کو معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے ایمان عطا کیا، اگر تم چاہو تو میں اسے دوبارہ زندگی عطا کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ دنیا فانی ہے، اگر یہ تیرے حکم سے زندہ بھی ہو گیا تو پھر مرے گا، اور دوسرے مردے بھی جو تیرے حضور حاضر ہو چکے ہیں ان پر بھی رحم فرما۔